اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ سورہ قلم ہے جو 52 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ تعالی نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہمارے طرف منتقل کیے ہیں۔ یہ پورا قرآن کریم اسی طرح دیگر علوم ہمارے طرف جو منتقل ہوئے ہیں قلم کے ذریعے سے، اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بھی یہی قلم بنتا ہے۔ قلم اور تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو اس پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے آپ کو سکھایا۔ گویا قرآن کریم مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امت تعلیم یافتہ امت ہوگی۔ یہی قلم ہے، اور جدید دور کے اندر آج کل کمپیوٹر یا انٹرنیٹ وغیرہ قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں بھی قرآن کریم کے علوم پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور فرشتوں کی جو لکھتے ہیں اس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے انعام کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں۔ مشرکین جو بطور عناد کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو العیاذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، اس میں ان کی تردید کی گئی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بلا شبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی تعریف بھی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کی تردید بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے۔ قرآن کریم میں جو قال تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں حال تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ کا ارشاد ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، سو عن قریب آپ دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس کو جنون تھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بلا شبہ آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین کی اخلاقی پستی اور کمینگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گوہ، چغل خور، بلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار،
بد عمل اور بد مزاج اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی، اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ یہ آیات مفسرین فرماتے ہیں کہ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ سونڈ سے مراد ناک ہے، جسے اہانت کے طور پر سونڈ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک باغ والے کا قصہ ذکر کیا ہے جو اہمیت کا حامل ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، ہم نے ان مکے والوں کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑیں گے۔ اس باغ کا قصہ عرب میں بڑا مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب تھا۔ اس کا مالک اس کے پیداوار میں سے غرباء پر، فقراء پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین اور فقراء اور غریبوں کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ ہی کو تباہ کر دیا، وہ باغ ختم ہو گیا۔ اس قصے سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے جو اپنی ثروت، اپنی غنا، اپنے مال پر اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے، ان کی مال و دولت سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں تو پھر ان کا مال اسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے بخل سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور مخلوق خدا کے ساتھ اللہ ہمیں اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے۔ ہماری ذات سے، ہمارے مال سے اللہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں متقین کا انجام ذکر کیا ہے، اور یہ سورت سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرمانبردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں طے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والے قسمیں لے رکھی ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو۔ جس طرح بعض نافرمان اس وقت اور آج کے زمانے میں بھی کچھ نافرمان کہتے ہیں کہ جی دنیا میں اللہ نے بڑا اچھا دیا ہے، آخرت میں بھی ہمیں یہ نعمتیں ملے گی، تو یہ آیتیں اس بے بنیاد خیال کی تردید کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں ثواب اور درجات عمل کے اور ایمان کے بدولت ملیں گے، مال کے اعتبار سے رتبہ نہیں ملے گا۔ اس لیے سورت کے اختتام میں اللہ نے ذکر کیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں پنڈلی کھول جانے سے علماء نے قیامت کے شدائد اور ہولناکیاں مراد لی ہے کہ اس وقت اس طرح کی تکلیف اور ایسی حالت ہوگی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کافر لوگ جب ذکر کو سنتے ہیں تو گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔
وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے یہ قرآن کریم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔